ایک مرتبہ مجھے UK کا ایک لکھا پڑھا انجینئر ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ جواب میں کہنے لگا میں ابھی کنوارا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، اس وقت میری عمر 52 سال ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم انجینئر بھی ہو اور اتنی عمر بھی ہو چکی ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جواب دیا جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ کرے کہ وہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہو۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا لمبے عرصے کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں یعنی نکاح کرنے کو ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں۔ اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے، اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچے کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنے شرائط منوا سکتی ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔ شریعت نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا ہے جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق کے مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی ہے۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق کے مہر نہ ہی لکھوائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق کے مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، مہر فاطمی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔